معزز سامعین، تقلید کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تقلید کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور کچھ قیود و شرائط بیان کیے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے سنے اور سمجھے ہوں گے، اور اسی ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگلے ویڈیو میں ہم تقلید کے دلائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تقلید مطلق اور ایک ہوتا ہے تقلید شخصی۔ آج ہم بات کریں گے تقلید مطلق پر، یعنی مطلق تقلید کا حکم قرآن و حدیث میں کہاں دیا گیا، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں تقلید شخصی پر بھی دلائل پیش کریں گے۔ جو بھی بات ہم سنیں اس کو سمجھنے کی نیت سے، عمل کی نیت سے سنیں۔ اس نیت سے اگر سنیں گے کہ اس ویڈیو میں مجھے کوئی ایسی بات نظر آئے کہ اس پر میں اعتراض کروں، اس پر میں اشکال کروں، اس پر میں اگلے کو رسوا کروں، تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں فرماتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ صراط العلم والعمل اور صراط القرآن والحدیث بھی نہیں کہا۔ اب جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ یعنی سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہیدوں کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل علم کی بات کو ماننا، اہل علم کے راستے پر چلنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل ذکر ہو یا جس کی سمجھانے کی ضرورت ہو۔ رہ گئی اولی الامر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولی الامر کون ہے؟ ایک معنی اولی الامر کا وہ ہے جو میں طے کروں، ایک وہ ہے جو میرے ویڈیو کو سننے والے سامعین طے کریں، اور ایک معنی وہ ہے جو قرون اولیٰ کے لوگوں نے بتایا، ہمیں صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، تابعین، تبع تابعین نے ہمیں بتایا۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اولی الامر کا وہ معنی آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو تابعین نے بتایا۔ احکام القرآن للجساس جلد 2 صفحہ 298 پر منقول ہے کہ جابر بن عبداللہ اور ابن عباس سے روایت ہے، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہم اولو الفقہ، کہ جو اولی الامر ہیں وہ فقہ والے ہیں، یعنی فقہا ہیں۔ اسی طریقے سے معاویہ بن صالح، علی بن ابی طلحہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد اہل الفقہ والدین ہے۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ 69 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اولی الامر منکم سے مراد اہل الفقہ والدین ہے۔ اور تیسری آیت تقلید پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ فرماتے ہیں جب حالت امن میں یا حالت خوف میں ان کے پاس کوئی معاملہ آئے تو وہ اس میں اس کا چرچا کرتے ہیں، اگر وہ اسے لوٹا دیں رسول اللہ کی طرف یا جو ان میں سے اولی الامر ہیں ان کی طرف لوٹا دیں تو وہ اس معنی میں ان میں سے وہ جو صاحب علم ہے اس معنی میں استنباط کریں گے، اجتہاد کریں گے، اس امر کے متعلق بہترین فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی معاملہ ہو، رسول اللہ موجود ہیں تو کوئی دو رائے نہیں، رسول اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو اس معاملے کو جو ان میں سے اولی الامر ہیں ان کی طرف لوٹانا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن للجساس صفحہ 305 اور جلد 2 پر لکھتے ہیں ان العامی علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث، کہ عامی کے لیے احکام حوادث میں علماء کی تقلید ضروری ہے۔ اور مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب فتح البیان جلد 2 صفحہ 330 پر لکھتے ہیں وفی الآیت اشارۃ الی جواز القیاس، کہ اس آیت میں قیاس کے جواز کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ اس آیت پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے، تو اس کے جواب میں اتنا عرض کر دوں کہ کشف الاسرار، تفسیر القرطبی
اور دیگر کتب میں لکھا ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ ولا لخصوص السبب، عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، کوئی خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا کہ اس آیت کے نازل ہونے کی سبب اور وجہ کیا ہے، بلکہ جو لفظ عام ہے انہیں کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو عموم لفظ کو دیکھتے ہوئے یہاں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ اور کے فرمان میں، رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم فقہا کی طرف رجوع کریں گے۔ اسی آیت کے تحت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا کہ ان العامی علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث، کہ عامی کے لیے احکام حوادث میں علماء کی تقلید ضروری ہے، یعنی فروع احکام میں علماء کی تقلید ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم ایک معاملے کے بارے میں جانتے نہیں تو اہل ذکر سے اس کے بارے میں پوچھو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت روح المعانی جلد 8 صفحہ 148 پر لکھتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهَا أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْمُرَاجِعَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَا لَا يَعْلَمُ، کہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں علم نہیں ہے وہاں علماء کی طرف رجوع کرنے کو واجب قرار دیا۔ فَاسْأَلُوا مرکزیہ ہے، اہل ذکر سے مراد علماء، ان کنتم لا تعلمون وہ مسائل کہ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں، اہل علم سے رجوع کرو، علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا اس آیت۔ یہ 4 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ویسے بے شمار آیات ہیں، علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان سے بھی مطلق تقلید کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1 صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1092، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وحکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، جب حاکم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اس نے اجتہاد کیا اور اگر درست اجتہاد کیا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اگر اس کوشش اور اجتہاد میں اس سے غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اب اس حدیث میں مجتہد کے اجتہاد کو غلط ہونے کے باوجود اس کے لیے 1 اجر کا اعلان فرما دیا کہ اس نے محنت کی، اجتہاد کی۔ دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 149 باب اجتہاد الرائے فی القضاء، حدثنا حفص بن عمر عن شعبۃ عن ابی عون عن الحارث بن عمر اخی المغیرہ بن شعبہ عن اناس من اہل حمص من اصحاب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد بالرأي ولا آل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں اصحاب معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے پوچھا کہ جب کوئی معاملہ آپ کے پاس آ جائے، کوئی فیصلہ، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے، عرض کیا یا رسول اللہ کی سنت سے دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ ہو، کتاب اللہ میں بھی نہ ہو تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو یہ توفیق دی کہ اس نے وہ بات کہی جسے وہ رسول اللہ کو خوش کرے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا اپنی رائے سے، اجتہاد سے، کتاب اللہ میں نہ ہو، سنت رسول اللہ میں نہ ہو تو میں اپنی اجتہاد، اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا کہ آپ نے اپنی اجتہاد سے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندہ خود قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا،
ان کو سمجھانے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ آپ اجتہاد کریں اور اجتہاد کے ذریعے سے فیصلہ صادر کریں اور لوگ آپ کی بات مانیں گے. اور ہر بندہ خود قرآن و حدیث اٹھا کر سمجھ سکتا تو حضرت معاذ کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَإِن لَّمْ يَكُن میں فرق ہے. إِن لَّمْ يَكُن فرماتے تو مطلب یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں وہ مسئلہ ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے, بلکہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ یعنی ہے صحیح, ظاہری طور پر آپ کو نہیں ملا تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے فرمایا میں اجتہاد کروں. تو اجتہاد کے جواز کی دلیل ہے اس حدیث میں, غیر مقلدیت کا رد ہے اس حدیث میں. اور جب انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرما رہے ہیں, یعنی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر اجتہاد غلط چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرتے. تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ اجتہاد بھی درست ہے اور مجتہد کی بات کو ماننا بھی درست ہے. حدیث نمبر 3, قال الارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سنن ابی داود کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ. حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک خوبصورت خطبہ دیا, نصیحت فرمائے. اور ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ, اس قدر بلیغ واعظ اور خطبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ الوداعی خطبہ ہے, الوداعی واعظ, الوداعی نصیحت ہے, آپ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں, کچھ نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں, سننے کی اور اطاعت کی نصیحت کرتا ہوں, اگرچہ آپ کا بڑا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو. آگے فرمایا تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. پھر کیا حکم فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھامو اور داڑھوں سے دانتوں سے اس کو پکڑو, مضبوط رکھو. نئے امور سے بچو, ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑو. یہ تو نہیں فرمایا کہ اس وقت پہ خود قرآن اٹھاؤ, حدیث اٹھاؤ اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو, بلکہ جو خلیفہ راشد ہوگا اس کی بات کو تم مانو, اس کی اطاعت کرو. خلیفہ راشد کی بات کو ماننا, اس کی اطاعت کرنا, یہی تو تقلید ہے. اب ایسے تو کوئی نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر کسی امام کی بات کو مانے, بلکہ ائمہ تو وہ قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں. جو غیر منصوص مسائل ہوتے ہیں اجتہاد کر کے وہ قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں. اور یہاں ہمیں قرآن سے بھی سمجھ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 فرمان جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ان سے بھی سمجھ آیا کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو, غیر منصوص ہو یا متمرۃ المعانی ہو, تو ان میں ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نے اولی الامر کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اولی الامر کون ہیں؟ وہ فقہا ہیں. صحابہ کرام کے اقوال سے, روایات سے میں نے اس کی تشریح کر دی ہے. اب بھی اگر کوئی اولی الامر سے مراد فقہا نہیں لیتا تو وہ صحابہ کرام پر اعتراض کر رہا ہے, میری بات پر اعتراض نہیں کر رہا. میں نے باحوالہ آپ کو بتا دیا. تو بہرحال یہ تقلید مطلق کے دلائل تھے. انشاءاللہ العزیز تقلید شخصی پر بھی ہم دلائل پیش کریں گے. دعا بھی کرتے رہیں اور ان باتوں کو سمجھنے اور آگے پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.